میرے پاس نا پاکستان میں، ادھر کا تو خیر مجھے نہیں پتا، حضرت ہی بتا سکتے ہیں، پاکستان میں نا لوگ میرے پاس اس کام کے لیے بھی دم کروانے آتے ہیں کہ حضرت صاحب ذرا اس کو دم کر دیں، موبائل نہیں چھوڑتا۔ تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو، آپ پہلے تجھے کروں، تو کون سا چھوڑتا ہے؟ بھائی اس کو موبائل کا پتہ کس نے دیا؟ میں نے دیا۔ اس کو کیا پتا، یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ آیا تھا موبائل۔ وہ جب سے اس نے آنکھیں کھولی اس نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں کب قرآن دیکھا کہ یہ بھی پکڑ لیتا؟ اس نے میرے ہاتھ میں کب تصویر دیکھی ہے کہ یہ بھی پکڑ لیتا؟ اس نے کب مجھے تہجد کے وقت مصلی پہ گڑ گڑاتے دیکھا کہ یہ بھی گڑ گڑاتا؟ حضرت جی اس نے جب دیکھا ابا جی کے ہاتھ میں یا موبائل دیکھا ہے یا حضرت جی اس نے ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے۔ تو آج جو ہے نا قوم دم کروا رہی ہے، جی ذرا دم کر دیں جی، میرا بیٹا موبائل چھوڑ دے۔ ابو جی بیٹے کو چھوڑے پہلے آپ چھوڑ دیں، بچے آٹومیٹک چھوڑ دیں گے۔ میرے پاس میں مسجد میں بیٹھا ہوں، احباب دم کروانے آتے ہیں، اے حضرت صاحب ذرا اس کو دم کر دیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں حضرت صاحب ضدی بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو، پہلے تجھے کرتا، تو کو کم ضدی ہے۔ ہم 40 سال کے ہو گئے ضدی ہیں، ہم 45 سال کے ہو گئے ضدی ہیں، ہم 50 سال کے ہو گئے ضدی ہیں، اور یہ بچے جو پھول کی طرح ان کو دم کرواتے پھر رہے ہیں، یہ ضدی ہے۔ تو ضد چھوڑی آٹومیٹک چھوڑ دے، تو پہلے غصہ کرنا چھوڑی آٹومیٹک چھوڑ دے گا۔ اس نے موبائل بھی تجھ سے لیا ہے، اس نے غصہ بھی تجھ سے لیا ہے، اس نے ضد بھی تجھ سے لی ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن قربانیوں ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ کیمیہ سعادت میں امام غزالی نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی جو باپ ہوتے ہیں ان کو بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وہ اللہ نے ڈال دی ہے، یہ اللہ نے کچھ سسٹم بنا دیا ہے۔ پتر ماما نو دے چھڑے نے، تیاں اللہ نے پیو نو دے چھڑے، ایک سسٹم ہے فطرتاً جو ہے نا۔ لیکن یہ نہیں کہ ابو کو بیٹے سے محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن بیٹی کے لیے کچھ اللہ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے نا حضرت، بڑی محبت کرنا ان کے ساتھ، بس ذرا اس طرح کی نہ کرنا کہ کردار اور اخلاق بگڑ جائے، باقی محبت بڑی کرنا۔ یہ ہمارے پاس جی وہ پنجابی جی کی کہتے ہیں پرونیاں ہیں، یہ ہمارے پاس بیٹیاں مہمان ہیں، اور ایسے نصیب دکھا کے یہ لائیں گے، 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال ان کو پالیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن وہ بندہ جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، چپ کر کے اس کو ہاتھ پکڑا دیں گے۔ کیا نصیب لکھا کے لائی ہے یار۔ اس لیے جس کے پاس بیٹی ہے بڑی محبت کرنا، اور اللہ بیٹی دے تو ذرا پیشانی پہ شکن نہ دینا، بیٹی رحمت ہے۔ بیٹی میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن خرابی پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہم اس کے آنے پہ وہ پیشانی پہ شکن ڈالتے ہیں پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تو وہ بزرگ تھے اپنی بیٹی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب وہ کرتے کیا؟ مچھلی پکڑ کے اپنے پیچھے بیٹی کو پکڑاتے۔ وہ کیا کرتی؟ حضرت پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے۔ وہ کیا کرتی؟ مچھلی دیکھتی اس کو پھر پانی میں پھینک۔ اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، ان کو یہی ہے کہ مچھلیاں جمع ہو رہی ہیں۔ جب کافی وقت گزر گیا اور انہوں نے سوچا کہ مچھلیاں کافی زیادہ ہو چکی ہیں، تو اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹا کتنی مچھلیاں ہوئی؟ تو اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں۔ تو نے پوچھا مچھلیاں کدھر گئیں؟ اس نے کہا میں نے پانی میں واپس پھینک دی۔ وہ پوچھتا پانی میں کیوں پھینک دی؟ میں نے کو پھینکنے کے لیے دی تھی، کیوں پانی میں پھینکی؟ اب ذرا سنیے، یہ ہے تربیت۔ بچی آگے سے کیا کہتی ہے؟ ابو آپ روز صبح اٹھ کے ہمیں خود ہی نہیں بتاتے، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ اب خود نہیں ہمیں بتاتے کہ اسی درخت پہ کٹر چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب خود نہیں صبح اٹھ کے ہمیں بتاتے کہ اسی بکرے کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ کہ آپ ہمیں خود نہیں بتاتے صبح اٹھ کے کہ وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہے، اسی لیے یہ جال میں پھنسی ہے۔ ان کا بیٹا پھینکی کیوں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، واپس کیوں پھینکی؟ یہ تھی تربیت۔ تو بچی آگے سے جواباً کیا عرض کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے بری اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ اس لیے توجہ دیں، توجہ کریں، توجہ کریں ان بچوں کی طرف، یہ ہمارا کل ہے۔ آج تو جو ہے سو ہے، کوشش کریں ہمارا کل ہی ٹھیک ہو جائے۔ ان بچوں پہ بڑی محنت کریں، خود پڑھیں،
خود مصلی پہ کھڑے ہوں، خود گھر میں قرآن کھولیں، خود غصہ کرنا چھوڑیں، خود موبائل کا پیچھا چھوڑ دیں، خود ٹی وی سے جان چھڑوا لیں، یا آٹومیٹک سارا کچھ چھوڑ دیں گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کھولیں ان کے سامنے، یہ بھی کھولیں گے، تسبیح پکڑیں ان کے سامنے، یہ بھی پکڑیں گے، سجدے کریں، رکوع کریں، قیام کریں، مصلی سے دوستی لگائیں، مسجد میں آئیں، ان کو مسجد کا راستہ دکھائیں۔ یہ ہمارا کل ہے، ہم نے جو کیا سو کیا، کم از کم حضرت اپنے کل کے لیے تو کچھ کریں نہ رکھیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے نا جی؟ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ خوب حضرت جی محافل میں بھی اور محافل کے بعد بھی حضرت جی اپنا معمول بنائیں حضرت جی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کریں۔ میرے بزرگ نا، اب اصل میں ایشو یہ ہے کہ چلو اللہ خیر کر دے، میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے حضرت جی، ان بہ جو بڑیاں کی جگہ ان جو میں دینا آیا نا میرے کو لے لو حضرت جی، ٹھیک ہے۔ اب بھائی کوئی تصویر کے لیے نہ اٹھے، مجھے الجھن ہوتی ہے بڑی زیادہ، میں ذرا اور مزاج کا آدمی ہوں، آپ جتنی توجہ سے سنیں گے میرا سینہ اتنا کھلتا جائے گا، تو آپ توجہ نہیں دیں گے تو باقی یہ گھنٹہ پورا کرنا کون سا مشکل کام ہے، وہ پورا کر ہی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ تصویر کے لیے کم از کم نہ اٹھے، اب نکلیں تھوڑا سا تصویر کے لیے، اب اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، ذرا ان کو دکھاتے ہیں حضرت اپنا، ٹھیک ہے۔ اب نہ کوئی تصویر کے لیے بندہ اٹھے، چھوڑ دیں جو ہے سو جدھر ہے۔ وہ میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد، ہاں حضرت جی ہم کو زیادہ ہی تصویروں میں پھنسنے ہیں، حقیقت بات ہے، وہ حد سے ہم گزر چکے ہیں، جتنے دیکھو تصویریں تصویریں، بلکہ یہاں تک امت دلیر ہو گئی، اب تو میں نے دیکھا ہے سنہری جالیوں کے سامنے بھی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، امت اتنی دلیر ہو گئی ہے، امت میں اتنی دلیری آ گئی ہے کہ وہاں بھی تصویریں کھینچ رہی ہیں۔ اللہ پتہ ہمارے بزرگوں کا مزاج کیا رہا ہے، وہ کہتے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، بڑے یہ کہتے رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت جی وہاں بھی اب تصویریں چل رہی ہیں، یہیں تصویریں حضرت، یہیں تصویریں، خانہ کعبہ جاؤ تب تصویریں، صفا مروہ جاؤ تب تصویریں، مقام ابراہیم پہ جاؤ پھر تصویریں، آب زمزم پی رہے ہیں پھر تصویریں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں پھر تصویر، ریاض الجنہ میں ہیں پھر تصویر، ٹھیک ہے، جنت البقیع شریف میں گئے پھر تصویر، قبا شریف چلے گئے پھر تصویر، احد شریف چلے گئے پھر تصویر۔ او بھائی تو ان کی بارگاہ میں آیا کہ لوگوں کو اپنا آپ دکھانے آیا؟ تو جن کی بارگاہ میں آیا ان کو چیک کرو اپنا، یا رسول اللہ ٹھیک ہوں میں، اب خوش ہے مجھ سے، اب راضی ہے مجھ سے، تو ان کے لیے آیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں امت کن کاموں میں پڑ گئی ہے، ادھر دیکھو امت نے کیمرہ نکال رکھا ہے، بھائی تو دکھانے آیا ہے۔ میں حضرت صاحب حج کی میں تقریر پہ نہیں جاتا ہے، وہ حج کے لیے مجھے دعوت دینا، کیونکہ سچ میں حج بیان کریں گے تو احباب غصہ کر جائیں گے، تو جھوٹ ہمیں بزرگوں نے مارنا سکھایا نہیں مجھے۔ اس دفعہ کوئی حاجی صاحب تھے، تو میں کیونکہ سرکاری خطیب ہوں، میں واپڈا کا خطیب ہوں، الیکٹرک سٹی کا خطیب ہوں، وہ میرے افسر تھے تو ان کے ماموں نے حج پہ جانا تھا، اب ظاہر یہ افسر کا فون آ گیا تو پھر جانا تو پڑتا ہے، میں چلا گیا۔ میں جس وقت پہنچا نا تو جو حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے وہ جناب چیئر پہ بیٹھے ہیں، ان کے گلے میں ہار شار ڈالے ہوئے ہیں، اور ایک حضرت صاحب اٹھ کے پڑھ رہے ہیں پنجابی میں نا، گل پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی نا۔ پھر جب میری باری آئی تو میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی، میں نے کہا حضرت صاحب انہوں نے تو جو کہا سو کہا، لیکن جو میری ڈیوٹی ہے نا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ ذرا سوچ کے جائیے گا کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے لے کے جانا ہے، یہ ہار شار کوئی نہیں ہے، آپ نے یہ تیاری کر کے جانی ہے کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے جانا، آپ نے اس کا جواب تیار کر کے جانا ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، میں کہوں گا جی سامنے بھی مجھے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، جہاں آپ مجھے رونگ دیکھیں، جہاں آپ مجھے غلط دیکھیں، آپ اٹھ کے مجھے روک سکتے ہیں کہ مصباحی صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یاد رکھنا 2022 والوں، یاد رکھنا یو کے والوں، یاد رکھنا برمنگم والوں، ہم تو 2022 کے لوگ ہیں، قربان جاؤں نبی علیہ السلام تو صحابہ سے بھی ناراض ہو جایا کرتے تھے، صحابی نے پکا مکان بنایا، محبوب علیہ السلام گزر رہے تھے، پوچھا کس کا ہے، عرض کی فلاں بن فلاں کا ہے،
محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے, وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے, آ کے سلام عرض کی, محبوب نے چہرہ پھیرا, ان کی تو جان نکل گئی. دیگر صحابہ سے پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ صحابہ نے بتایا نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے, تیرے گھر پہ نظر پڑ گئی. پوچھا کس کا ہے؟ عرض کی فلاں بن فلاں کا ہے, اس گھر کی وجہ سے ناراض ہے. وہ صحابی اسی وقت گئے, مکان گرایا, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کے عرض کرتے ہیں محبوب جو ناراضگی کی وجہ تھی میں نے ختم کر دی. نبی علیہ السلام مسکراؤ پڑے. میں نے کہا جی پھلا شلا دے ہار چھڈو, اس بات کی تیاری کر کے جائیں کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے کس طرح جانا ہے.